ایسی ہیں جہاں اللہ عز و جل نے اجمالی طور پر مومنوں کا تعارف کرایا ہے۔ مومن کون ہے اللہ تعالیٰ نے تعارف فرمایا ہے۔ دیکھیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، فرمایا وہی سچے مومن ہیں۔ اللہ اکبر، صرف وہی جن میں مذکور اوصاف پائے جائیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان والے وہی ہیں جب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو اس کے جلال سے ان کے دل ڈر جائے۔ اللہ اکبر، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا جو ایمان ہے ترقی پائے نہیں مضبوط ہو جائے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کریں، وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہمارے راہ میں خرچ کریں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ پہلے مقام یعنی جو سورۃ حجرات ہے آیت نمبر 10 یعنی ترجمہ تو سامنے پیش کیتا ہے، فرمایا کہ وہی سچے ہیں مومن، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ سورۃ انفال آیت نمبر 3 سے یعنی 6 تک فرمایا کہ سچے مسلمان ہیں جن میں یہ صاف پائے جائیں۔ تیسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور جب رسول کے پاس سے کسی ایسے کام میں حاضر ہو جس کے لیے جمع کیے جائیں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ سبحان اللہ، وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر جب وہ تم میں سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں سے جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ نور ہے۔ اب غور کریں کہ اب تینوں آیتوں کا جائزہ لیا جائے۔ قرآن کریم نے مومن کا تعارف کن اوصاف کے ساتھ پیش کیا ہے؟ پہلی آیت کے مطابق ایمان والوں کی 3 نشانیاں بیان ہوئی۔ اول کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ایمان لانا۔ دو کہ پھر اس ایمان کو شک سے پاک رکھنا، سوم کہ اپنی جان اور مال سے راہ خدا میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ، یہ مومن دے اوصاف ان 3 بیان ہوئے سورۃ حجرات دے وچ کہ جدوں ایمان لائے نہ انہوں نے اپنی جاناں دی پرواہ کیتی ہے تے نہ ہی مال نوں ویکھ تے پیچھے ہٹے نے، پھر جان دی باری ہے جان دی بازی ملا دیتی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری آیت میں یعنی 5 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اول کے یاد خدا سے دل کا کانپ جانا، دوم کے تلاوت قرآن سے ایمان کا مزید یعنی مضبوط ہونا، سوم کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، نمبر 4 نماز قائم رکھنا، نمبر 5 راہ خدا میں خرچ کرنا۔ یہ 5 نشانیاں بیان فرمائی۔ اور تیسری آیت میں ایمان والوں کی 2 علامات ارشاد ہوئے، یعنی اول کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوم کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان کی بارگاہ سے نہ جانا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اے ایمان، یہ مومن دا ہی تعارف ہو گیا۔ قربان جائیے کہ جڑی ان کے سامنے سارے چیزاں بیان فرمائی ہیں مختلف مقام سے، ان ساری چیزوں اللہ تعالی نے اکٹھا بیان فرمایا، سورت اکٹھا بیان فرمایا، اور 11 آیتوں کے اندر انہیں ذکر ہے۔ سورت مومنون ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها
خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، بے شک ان مراد کو پہنچے ایمان والے۔ کون ہے ایمان والے؟ فرمایا کہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی نمازوں کے اندر اخلاص ہے، نمازوں کے اندر دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں، یعنی عاجزی کرتے ہیں، جو کسی بیہودہ باتوں کی طرف نہیں جاتے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی یعنی ان کی ملکیت ہے، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے یعنی قضائے شہود کے ناجائز طریقے اپنائے، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنے ایمان کو اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی انہیں وقت پر یعنی شرائط ادب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں وارث۔ سبحان اللہ۔ کون سے وارث؟ سبحان اللہ، یعنی فردوس کی میراث پائیں گے، یعنی جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو مقام عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ مومنون دے اندر اللہ تعالیٰ نے 11 آیتاں دے اندر مومن دینی صفات بیان فرمائے۔ تو دوستو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ سنوا دے ایمان دی حفاظت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان چیز کیا ہے؟ جنت اس وقت ملے گی نا جدو اسی ایمان دی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتاں دے اندر تھوڑا غور و فکر کریے کہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے، ہاں جی، ایمان دی پاسداری کرنے والے، ایمانت دی پاسداری کرنے والے، اپنی زبان دی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے، اپنی اکھاں دی حفاظت کرنے والے، ہاں جی، ایمانداری نال سچائی نال زندگی گزارنے والے، یہ کون ہے؟ مومن۔ کلمہ پڑھ لیا مومن، لیکن خاص مومن کون ہے؟ اعلیٰ مومن کون ہے؟ اے اللہ تعالیٰ نے جڑی صفات بیان فرمائی ہے یہ وہ مومنہ دی شان بیان فرمائی ہے۔ تو دوستو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب دے اندر مومنہ دے اوصاف بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیاں، فرماندار مرد اور فرماندار عورتیں، سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزہ رکھنے والے اور روزہ رکھنے والیاں، اور اپنی بارسائی پر نگاہ رکھنے والیاں والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا انتظام فرمایا ہے، اور فرمایا کہ بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ دوستو یہ مومن دی نشان اور مومن دی عظمت اور مومن دے اوصاف بیان فرمائے گئے، تو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے وچ مومن بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو صحیح معنی دے وچ فرمایا کہ مومن کون؟ ویکھو تسی سارا کچھ بیان فرمایا گیا، اگر اسی آیتاں دے غور کریے نا سارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایمان والے کون؟ جب انہوں نے سامنے قرآن پڑھا جائے تو لہٰذا انہوں دا ایمان جڑا مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان ترقی پاتا ہے۔
اخلاص انہوں دے اندر پیدا ہوتا ہے.